السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ سفر کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبائی وطن مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی۔ تو اسی ٹاپک کو آگے چلایا جا رہا ہے، کبھی تھوڑا تھوڑا کر کے اور کبھی زیادہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنتے ہی خفیہ طور پر ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن ہجرت کرنا بھی کوئی آسان معاملہ نہ تھا۔ صحابہ کرام کو طرح طرح کے مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جو کوئی ہجرت کرتا، مشرکین مکہ پوری طرح اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوتے تاکہ کوئی مسلمان ہجرت نہ کر سکے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ جب وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ہمراہ جانے لگے تو میاں بیوی دونوں کے رشتہ دار آ گئے۔ سلمہ اونٹ کے کجاوے پر سوار تھی۔ ان کے رشتہ داروں نے کھینچ کر نیچے اتار لیا اور یہ کہتے ہوئے زبردستی گھر لے گئے کہ ام سلمہ ہماری بیٹی ہے، اسے ہجرت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یاد رہے ام سلمہ اپنے خامد کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں اور پھر ام المؤمنین بنی۔ ابو سلمہ کے رشتہ داروں نے بچہ ام سلمہ کی گود سے چھین لیا کہ یہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے۔ چنانچہ ابو سلمہ تنہا رہ گئے، لیکن کمال استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تنے تنہا مکہ سے مدینہ پہنچے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ خامد اور اپنے لخت جگر کی المناک جدائی میں میرا یہ حال تھا کہ میں مقام فرقت پہنچ جاتی، گھنٹوں اپنے نصیبوں پر روتی۔ جب اسی طرح 1 سال بیت گیا تو میرے چچیرے بھائی کو میری حالت پر رحم آ گیا۔ ان کی کوششوں سے بچہ بھی واپس ہوا اور مدینہ جانے کی اجازت بھی حاصل ہوئی۔ ام سلمہ نے بچہ گود میں لیا، تنہا ہجرت کے راستے پر گامزن ہوئی۔ ایک منزل پر عثمان بن طلحہ ملے۔ دیکھا کہ ایک خاتون بغیر خوف و خطر سے بے نیاز مدینہ کو چومنے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ پوچھا کوئی ساتھ ہے؟ سبحان اللہ! ام المؤمنین بننے والی اس پاک دامن خاتون نے جواب دیا، اللہ کی قسم میرے ساتھ میرا خدا ہے یا یہ معصوم بچہ ہے۔ ام سلمہ کا یہ جواب سن کر عثمان بن طلحہ کا دل بھر آیا۔ اس جملے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اونٹ کی مہار پکڑے آگے آگے چلتے ہوئے انہیں مدینہ تک چھوڑنے آئے، اور پھر جب حضرت صہیب رومی ہجرت کر کے جانے لگے تو مشرکین نے انہیں آ گھیرا اور کہا کہ اگر تو مکہ چھوڑنا چاہتا ہے تو پھر یہاں سے کمایا گیا سارا مال تمہیں واپس کرنا ہوگا، کیونکہ جب تو مکہ آیا تھا تو بالکل مفلس تھا۔ حضرت صہیب رومی نے کہا، اچھا اگر میں اپنا سارا مال و متاع تمہیں دے دوں تو کیا پھر مجھے جانے دو گے؟ قریش نے کہا ہاں، تب ہماری طرف سے اجازت ہوگی۔ حضرت صہیب رومی نے اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے سارا مال قریش مکہ کے حوالے کیا اور خود مدینہ چل پڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو فرمایا، سب کچھ دے کر بھی صہیب تم نے سودے میں نفع کمایا۔ عیاش اور حشام دونوں حضرت عمر فاروق کے ہمراہ ہجرت کے لیے تیار ہوئے۔ کفار مکہ کو خبر ہو گئی۔ حشام بن عاص ان کے ہاتھ آ گئے اور انہوں نے انہیں گھر میں پابند کر دیا، اور ابو جہل پیچھا کرتے ہوئے مدینہ پہنچا۔ عیاش کو پکڑنے کے لیے ایک مکارانہ چال چلی۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ ان کی والدہ سخت بیمار ہے،
عیاش کا دل بھر آیا۔ ابو جہل کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سردار مکہ ابو جہل نے راستے میں ہی مشقیں باندھ لی، تشدد کیا اور قید تنہائی میں ڈال کر طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے اور ان کی رہائی کے لیے دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، انہیں قید کفار سے رہائی نصیب ہوئی، سیدھے مدینہ میں آستان نبوت پر حاضر ہوئے۔ اور پھر بے شمار واقعات سے تاریخ بڑی ہے کہ ہجرت کے وقت بھی مسلمانوں کو سخت مصیبتوں، آزمائشوں کے مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ گھر بار چھوڑنا بھی بلا خاص جدوجہد اور امتحان کے لیے آسان نہ تھا۔ اور پھر ایک مشہور محاورہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ انبیاء کی اپنی ہی تاریخ ہوتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں ان کے دشمنوں اور فسادیوں کی تعداد بھی 9 تھی۔ جنہوں نے اس وقت کے پیغمبر کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا وہ بھی تعداد میں 9 تھے۔ مشرکین کی سردار بھی 9 تھے جنہوں نے نبوت کا چراغ بجھانا چاہا، لیکن نہ وہ کامیاب ہو سکے نہ یہ کامیاب ہو سکے۔ کامیاب ہوئی تو صرف عرش والے کی تدبیریں ہوئی۔ قرآن مجید یہ شہادت دیتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے 9 دشمنوں نے بالکل یہی منصوبہ بنایا تھا کہ شب خون مار کے حضرت صالح علیہ السلام کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور ان کے حقیقی وارثوں کو کہہ دیں گے کہ ہم تو اس وقت موجود ہی نہ تھے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ایک تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، ہماری تدبیر کی ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اے رسول آپ دیکھیے ان کی تدبیر کا کیا حشر ہوا۔ اور پھر بالکل یہ تاریخی واقعہ بیان کر کے اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، کہ بے شک اس بات میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا۔ ہجرت کے بعد شہنشاہ دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن مکہ اس شان و شوکت کے ساتھ لوٹے۔ اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا کہ گئے تھے تو دل مضطرب تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ صرف ایک ساتھی کے ساتھ لوٹے تو 10,000 جانثاروں کا کثیر لشکر لے کر نکلے۔ گئے تھے تو مظلوم تھے، آج اپنے وطن میں داخل ہوئے تو فاتح تھے۔ دل مسرور تھا، آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر خوشی کے۔ مکہ فتح ہوا، لیکن ہجرت جیسی سخت اور صبر آزمائشوں کے بعد حقیقت یہ ہے کہ فتح مکہ دنیا عرب کے علاوہ اسلامی فتوحات اور مسلمانوں کے عروج و اقتدار، شوکت و شان کا دریچہ ثابت ہوا۔ آج ہمارے نوجوان کس بے راہ روی کا شکار ہو گئے۔ جو اسلام ہم تک پہنچا اس کی تو بڑی آزمائشیں تھیں، اس کے لیے تو بڑی قربانیاں دی گئیں، لیکن آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے۔ ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، اس دین سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس دین کو لے کر ہمارے تک پہنچایا گیا، جس دین کی خاطر میرے پیغمبر کو اتنی مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ آج ٹک ٹاک پر ناچنے والے، آج صرف اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے والے مسلمانوں، دیکھو تو صحیح، سنو تو صحیح، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر قربانیاں دی ہیں۔ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ نے کس قدر قربانیاں دی ہیں۔ یہ دین تب ہم تک پہنچا ہے، لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں تو مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، ہمیں تو اپنے پیغمبر پر درود و سلام بھی یاد نہیں آتا، ہم تو درود پاک سے بھی محروم ہو گئے ہیں، ہمیں تو اپنے نبی کے والدین کے نام تک کا ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، ہمارے نبی کے اہل و اولاد کا پتہ نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، اپنی نسبت سے جڑ جاؤ،
اپنے پیغمبر سے جڑ جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا